رات آئی اور صبح سے مل کر رخصت ہو گئی. ستارے اپنی اپنی کندیلیں بجھا کر سو گئے. گویا آسمان پر رات تھی اور زمین پر دن. سورج نے شفق کا حلیہ اتارا اور جگمگاتا سنہری تاج سر پر رکھ دیا. آسمان پر نیلبو شامیانے تن گئے. روشنی کی اجلی چادر آسمان سے زمین پر اتر آئی تاکہ بے کفن لاشوں کو کفن مہیا کرے. مہان نے کہلا بھیجا آج کے دن لڑائی موقوف ہوگی. میدان لاشوں سے بھرا پڑا ہے. جب تک انہیں اٹھوا کر میدان صاف نہ کر لیا جائے لڑائی ناممکن ہے. تم اپنی لاشیں اکٹھی کر کے دفناؤ اور ہم اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے منظوری دے دی. مجاہد گئے اور شہیدوں کی 10 لاشیں اٹھا لائے. ان پر جنازہ پڑھا. 10 قبریں کھود کر دفن کر دیا. مگر رومیوں کی 5000 لاشیں اٹھانا خاصا مشکل کام تھا. وہ سارا دن شام تک لاشیں اٹھواتے رہے. سرداروں کو دفن کر دیتے اور عام سپاہیوں کو دریا میں بہا دیتے جہاں انہیں دریائی جانور کھا جاتے. سارا دن تہجیز و تکفین کی نظر ہوا. یہ وحشت خیز اور وحشت آمیز منظر دے کر سورج نے آنکھیں بند کر لی. رات ڈراؤنے سائے لے کر آ گئی. کہیں بھوت بنے کہیں دیو بنے. رومی سوتے میں چیخ اٹھتے. مجاہد کابوس بن کر ان کے سینے پر سوار ہو گئے. کبھی ادھر شور اٹھتا کہ وہ آ گئے. کبھی ادھر غل مچتا کہ وہ آ گئے. وہ دیکھتے جائزہ لیتے تو کچھ نہ ہوتا. مجاہد سوتے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے. خدا سے فتح و ظفر کی دعائیں مانگتے. شہادت کے لیے التجا کرتے. اسی کے توکل پر اٹھتے بیٹھتے. حتیٰ کہ مؤذن نے صبح کی اذان دی. مجاہد اٹھے وضو کیا اور خدا کے حضور سر بسجود ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا خالد میں نے تمہیں سارے لشکر پر سالار کیا. اپنی تدبیر سے مجاہدین کی صفیں درست کرو. امیر لشکر کا حکم پا کر حضرت خالد نے صفیں درست کی. میمنہ اور میسرہ پر بہادر جاں باز مقرر کیے اور آہستہ آہستہ میدان میں آ جمے. مہان نے بھی اپنی فوج کو ترتیب دیا. آگے پیچھے 30 صفیں درست کی اور حکم دیا کہ سب کے سب ہوشیار اور تیز بدست رہیں تاکہ کوئی مجاہد صفوں کو چیر کر نہ نکلے. پھر کہنے لگا رومی بہادروں مسلمان تمہارے سامنے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اپنی بہادری اور قومی غیرت کو داغ نہ لگنے دو. شہنشاہ کی عزت اور ملک و قوم کی عظمت تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہاری تلواریں مضبوط ہیں. یہ چند ہزار مسلمان تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں. ان کے پرخچے اسی میدان میں آج ہی اڑا دو. یاد رکھو جو بہادر آج سرخ روح ہوگا انعام پائے گا. ساری قوم کی تحسین کا موجب بنے گا. رومی لشکر سے ایک مشہور رومی جنگ باز میدان میں نکلا. گھوڑا کداتا للکارتا ہوا آیا اور مسلمانوں سے حریف طلب کیا. روماس حاکم بصرہ اپنے سردار سے اجازت لے کر میدان میں آیا. رومی نے کہا روماس تجھے شہنشاہ نے بصرہ کی حکومت عطا کی تھی. تجھ پر اعتماد کیا تھا لیکن تو نے غداری کی. قوم اور ملک کو دھوکہ دیا. اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. روماس نے کہا میں نے اسلام کو برحق اور بہترین مذہب سمجھ کر قبول کیا ہے. میں تمہارے شہنشاہ کو کچھ نہیں سمجھتا. اب وہ مجھے سارے روم کی حکومت بھی دے دے تو میں قبول نہیں کروں گا. میں تجھے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں. رومی نے کہا میرا جواب صرف تلوار ہے. یہ کہتے ہی اس نے روماس پر حملہ کر دیا. روماس نے ڈھال پر وار بچایا. دونوں بہادر بڑھ بڑھ کر وار کرنے لگے. ایک حملہ کرتا تو دوسرا بچاتا. دوسرا حملہ کرتا تو پہلا اپنا آپ سنبھالتا. گھوڑے پسینہ میں شرابور ہو گئے مگر دونوں بہادروں کے حملوں میں فرق نہ آیا. رومی بڑا تجربہ کار جنگجو تھا. اس نے روماس پر ایک سخت وار کیا. تلوار نے روماس کو زخمی کیا. وہ پیچھے کو بھاگا اور اپنے لشکر سے آ ملا. اسی وقت اس کا زخم دھو کر باندھ دیا گیا. رومی میدان میں مبارزت کا شور مچا رہا تھا. میسرہ بن مسروق رضی اللہ عنہ نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی مگر حضرت خالد نے کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو. طفیل بن عامر نے اجازت مانگی تو جواب ملا تم ابھی کم سن ہو. رومی طاقت اور مہارت میں تم سے زیادہ ہے. طفیل نے کہا سردار آپ نے اس رومی کی وقت کو بڑھا کر ہمیں ڈرا دیا ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے غرور کو توڑ دوں. حضرت خالد نے کہا نہیں میں تمہیں اس کے مقابلہ میں نہیں بھیجوں گا. وہ ہمارا ایک مجاہد زخمی کر چکا. میں نہیں چاہتا کہ ہمارا دوسرا آدمی بھی مغلوب ہو. اتنے میں حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی.
حضرت خالد نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس سے پہلے بھی انفرادی مقابلہ کر چکے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ حضرت خالد نے اسے بھی روک دیا۔ کیس بن حبیرہ نے آگے بڑھ کر کہا سردار مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت خالد نے اسے اجازت دی اور کہا ہوشیار رہنا، یہ رومی فنون جنگ اور حربہ اندازی میں ماہر ہے۔ کیس میدان میں آیا، رومی للکار رہا تھا، حریف کے لیے پکار رہا تھا، میدان میں چکر لگاتا، گھوڑا دوڑاتا، تلوار چمکاتا تھا، سانپ کی طرح پھنکارتا تھا۔ کیس نے میدان میں آتے ہی للکارا، رومی بہادر میں آ رہا ہوں، اپنا آپ سنبھالو، اپنا حوصلہ نکالو، غرور کو اتنا نہ اچھالو۔ رومی ہوشیار تھا ہی گھوڑے کو چکر دے کر بڑھا، نیزہ تانا اور کیس پر حملہ آور ہوا۔ کیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زد سے نکل گیا، ایک چکر کاٹا اور شیر کی طرح رومی پر نیزے کا وار کیا۔ رومی نے وار خالی کر دیا، غرض دونوں نے کچھ دیر تک نیزہ بازی کی، دونوں کے نیزے ٹوٹ گئے، تلواریں چمکی اور ایک دوسرے پر برسی، دونوں نے وار بچائے، رومی کی ڈھال کٹ گئی، کیس کا دوسرا وار رومی کی خود پر تھا، تلوار خود کو کاٹنے کی بجائے ٹوٹ گئی۔ اب کیس نہتتا تھا، رومی وار کرنا چاہتا تھا کہ کیس گھوڑے کو چکر دے کر میدان سے نکل آیا۔ اپنی صف کے قریب پہنچا تو خیال آیا کہ خدا بھاگنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فوراً گھوڑے کو موڑا اور میدان کی طرف چل دیا۔ حضرت خالد نے پکار کر کہا کیس واپس آ جاؤ۔ کیس نے جواب دیا کیا آپ میری زندگی بڑھا سکتے ہیں؟ جواب ملا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ کیس نے کہا تو میں خدا ہی کی طرف جا رہا ہوں، یہ کہا اور میدان میں گھوڑے کو ڈال دیا۔ حضرت خالد نے پکار کر کہا کیس نہتتا ہے، کوئی اسے تلوار پہنچائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے فوراً تلوار لی اور پلک جھپکتے میں تلوار کیس کے ہاتھ میں تھما دی۔ رومی سمجھے یہ اپنے جوان کی مدد کو آیا ہے، جھٹ سے دو رومی باغیں اٹھائے میدان میں پہنچ گئے اور عبد الرحمن سے کہنے لگے ایک کے مقابلہ میں دو، بزدلی کی انتہا ہے، بے شرمی کی حد ہے، دو جوانوں کی لڑائی میں تیسرا انصاف کا دشمن ہے۔ عبد الرحمن نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تلوار دینے کو آیا ہوں، اگر تمہیں ایسا ہی خیال ہے تو آؤ تم دو ہو، میں اکیلا ہوں، اسی میدان کی زمین یہ تماشا بھی دیکھ لے۔ رومی جھلا اٹھے اور عبد الرحمن پر حملہ کر دیا، دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے، مجاہد نے گھوڑے کو اڑایا، وار خالی گئے، گھوڑے کو پھیرا، ایک رومی کو نیزے کا نشانہ بنایا جس سے رومی کی زرہ ٹوٹی اور نیزے کی نوک اس کے سینے سے پار ہو گئی، وہ گھائل ہو کر گھوڑے سے گرا، مجاہد نے جھٹ دوسرے پر تلوار سے وار کیا اور اس کے بھی دو ٹکڑے کر کے زمین پر ڈال دیا۔ کیس نے اپنے حریف سے کہا وہ کھیل ختم ہوا، آؤ اب ہم کھیلیں۔ رومی ہوشیار ہوا اور تلوار تول کر آگے بڑھا، مگر کیس نے اس پر اس پھرتی سے وار کیا کہ اس کی گردن اڑ گئی، سر ایک طرف اور جسم دوسری طرف جا گرا۔ لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر سے فضا میں جان ڈال دی، رومیوں کے دل لرز گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا ہے کوئی رومی جو مجاہد کے ہاتھ دیکھے، ایک نہیں تو دو تین آ جائیں۔ مہان یہ نظارہ دیکھ کر کانپ گیا، اس کے لشکر پر سکتے کا عالم طاری تھا، کوئی رومی میدان میں نکلنے کی جرأت نہ کر سکا، مجاہد زیادہ دیر انتظار نہ کر سکا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پہلی صف پر حملہ کر دیا۔ ہر اول کو لتاڑتا ہوا شیر کی مانند بڑھا، تلوار چمکی اور سرخ روح ہو کر نکلی، نیزہ لہرایا اور دشمنوں کا خون پی کر سیراب ہوا۔ ہر اول میں بھگدڑ مچ گئی، صفیں درہم درہم ہو گئیں، بہت سے دشمن جہنم رسید ہوئے۔ مجاہد نے گھوڑا پھیرا، صف سے نکلا اور میدان میں آ کر للکارا خدا کے دشمنوں، شیطان کے حلیفوں، آؤ ایک مجاہد سے آنکھ لڑاؤ، بہادر ہو تو اپنی بہادری دکھاؤ، میدان تمہارا منتظر ہے، میری تلوار بھی تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مہان نے اگلی صف کو بڑھایا اور حملے کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پکارے عبد الرحمن واپس آ جاؤ، تم نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اب ہمیں بھی ثواب کے حصول کا موقع دو۔ عبد الرحمن سردار کے حکم پر واپس آ گئے اور مجاہدین کی اگلی صف آگے بڑھی، دونوں فوجیں مل گئیں، مجاہدین کی تلوار چمک چمک کر دشمنوں پر برسنے لگیں، مگر رومیوں نے صرف بچاؤ کی خاطر لڑائی کی۔ آفتاب نے رومیوں کی بزدلی کی شرم رکھی اور ایوان مغرب میں داخل ہو گیا، اندھیرے کے بادل ہر سمت سے امڑ آئے اور دوست دشمن کی تمیز اڑا دی، دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور اپنے اپنے کیمپ میں پہنچ گئیں۔ میدان میں فقط اندھیرا رہ گیا جس نے رومیوں کی لاشوں پر سیاہ چادریں ڈال دیں،
اور رات خاموشی سے ان پر سسکیاں بھرنے لگی۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔